حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ نے کسی چرواہے کو دیکھا چرواہے کا کام کیا ہے؟ بکریاں چرانا، جنگلوں میں گھومنا۔ فرمایا اگر وہ نیک ہے، چرواہے، نمازی ہے، چرانے کے دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد ساری بکریاں ہوتی ہیں اور وہ بکریوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میری اس نماز پڑھنے پر یہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ نہیں آئے گا، کیونکہ بے زبان ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو فرمایا یہی اخلاص اسی سے دیکھ کر تم اپنے اندر پیدا کر لو کہ جب مجمع کے اندر تم بیٹھو تو اس چرواہے کی طرح عبادت کرو کہ یہ جو ارد گرد بیٹھے ہیں یہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، نہ میں ان کے لیے عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ ہے اخلاص۔ تو ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں سب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ہم نیت کرتے ہیں یہ اعمال سے بہتر ہے۔ وہ کیوں بہتر ہے؟ کہ نیت کو دوام حاصل ہے، عمل کو دوام نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ میں ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، پھر چھوٹ گئی، اور اس کی عمر ہو 100 سال، 125 سال، 90 سال، 80 سال، اور جو نیت کرتا ہے نیت کے اوپر اللہ اجر دیتا ہے، نیکی دیتا ہے۔ تو یہ اس کی نیت کو دوام حاصل ہو گیا کہ اس نے نیت تو کر لی لیکن عمل نہ کر سکا، اس نیت پر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اور رات کو بھی میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ ایک اللہ والے تھے، ان کو لاکھوں کروڑوں مریدین تھے، وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو خطرہ لاحق ہو گیا، اور کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کے لاکھوں کروڑوں مریدین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے۔ تو اللہ والے گئے، انہوں نے سمجھایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے اتنے مریدین نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے خبر پہنچی ہے وزراء کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے سے، جہاں جائیں آپ کے مرید ملتے ہیں۔ اور یہ بات حضرت جی کئی مرتبہ جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، لیکن سادے انداز میں، ذرا تفصیل کے ساتھ، کہ میرے تو کوئی مرید نہیں ہے، بس 2 چاہیں۔ نہیں حضرت ایسی بات تو نہیں ہے۔ فرمایا میاں ہمارا صرف 1.5 مرید ہے، صرف 1.5 مرید ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں، طریقہ ہم بتاتے ہیں۔ فرمایا وہ کس طرح؟ کہ اعلان کر دیں کہ حضرت کے جتنے بھی مریدین ہیں یہ میدان کے اندر جمع ہو جائیں، بادشاہ نے بلایا ہے اکرام کے لیے۔ اور لاکھوں کروڑوں جتنے بھی حضرت کے مریدین تھے وہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگلی بات یہ ہے کہ جب مجمع بالکل بیٹھ جائے گا اور آپ یہ کہہ دینا کہ تمہارے بزرگ سے، تمہارے حضرت سے یہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، آج اس کو ہم ختم کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، اور اس کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی مرید قربانی دے دے، وہ ان کی جگہ جو ہے وہ آ جائے، پیش کر دے اپنے آپ کو، تو حضرت کی جان چھوٹ جائے گی۔ خیمہ لگایا، اس میں ایک بکری لے گئے اور اعلان کر دیا کہ بھائی حضرت سے یہ خطا ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، اور ان کی بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی مرید آئے اور ان کی جگہ قربانی دے۔ جس نے بھی سنا، سائیڈ سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، ہم جیسے کہ حضرت کی بات ہے، ہم کہاں سے جان دیں، ہم کہاں سے حضرت کے جو ہے وہ مرید ہوئے۔ تو نکلتے تھوڑی دیر کے بعد مجمع سارا غائب، صرف ایک ہی اللہ کا بندہ بچا، ایک ہی مرید بچا۔
اور اس نے کہا کہ چلو مجھے حضرت کی جگہ پیش کر دو، میں اپنے حضرت کے لیے جان پیش کرتا ہوں، قربانی پیش کرتا ہوں، اور میرے حضرت کی جان بچ جائے، اور جب ان کی جان بچ جائے گی ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے، سبب بن جائیں گے، مجھے قربان کر دو۔ اور لے جایا گیا، دوسری طرف کر دیا گیا، اور بکری کو ذبح کر کے خون بہر دکھا دیا گیا کہ یہ دیکھو ذبح ہو گیا۔ اب جو کچھ اور بچے تھے دو چار وہ بھی نکل گئے، بھائی یہ تو گیا، اب ہمارا نمبر نہ آ جائے۔ اور ان سے تعلق رکھنے والی، محبت کرنے والی ایک سچی عورت آئی، کہا کہ میں حضرت کی مرید ہوں اور مجھے حضرت کی جگہ قربان کرو۔ اور جب وہ بھی گئی، آگے حقیقت تو کچھ اور تھی، تو پھر حضرت نے کہا بادشاہ سے، میں آپ کو کہتا تھا نا کہ میرے مرید ہیں۔ اور حضرت بات سمجھ میں آ گئی، یہ آدھی عورت اور پورا مرد۔ فرمایا پھر بھی تم نہ سمجھے، یہ عورت آدھی نہیں، یہ عورت مکمل ہے، مرد آدھا ہے، اس لیے کہ وہ تو بغیر خون دیکھے گیا، اور یہ جو عورت گئی یہ تو خون دیکھ کر جان دینے کے لیے گئی، اس لیے عورت پوری ہے، مرد پھر بھی ادھورا ہے اس کے مقابلے کے اندر۔ فرمایا یہ ہے مرید۔ اور اس بات سے افسوس، ہم جب بھی آئے کبھی مرید بننے کے لیے نہیں آئے، ہم کچھ سیکھنے کے لیے ہی نہیں آئے، ہم جب بھی آئے ہم پیر ہی بننے کے لیے آئے کہ ہم پیر بن جائیں۔ اور اگر مرید بننے کے لیے آتے، اور یہ تو اللہ والوں کی نظر ہے کہ کوئی ہم پر سختی نہیں کر رہے، کوئی امتحان نہیں لے رہے، یقین جانو اگر تھوڑی سی بھی آزمائش کر لی ہم میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، کہ ہماری اتنی جو ہے وہ استعداد ہے، ہمارا اتنا علم ہے، ہماری اتنی محبت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ذرا سی بات کا امتحان دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اپنی نسبت کو سمجھیں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اور نیت کے اوپر وہ کچھ مل جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص کو لایا جائے گا، اور وہ دیکھے نامہ اعمال کے اندر حج بہت، عمرے بہت، نمازیں بہت، تہجدیں بہت، وہ پریشان ہوگا، اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا کہ یہ تو میں نے عمل کیے نہیں، یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئے، اور وہ اس بات سے پریشان ہوگا۔ تو فرمایا گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پریشان نہ ہو، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف تیرا اخلاص ہے، یہ صرف تیری نیت ہے کہ جب ہر سال حج کا مہینہ آتا تھا، تیرے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن دل میں تڑپ تو رکھتا تھا، تمنا تو رکھتا تھا، التجا بھی کرتا تھا کہ کاش مجھے بھی اتنا مال مل جاتا تو میں بھی حج کرنے کے لیے جاتا۔ وہ تیرا اخلاص ہم نے قبول کر لیا، اور تیرے نامہ اعمال کے اندر اتنے حج لکھ دیے۔ اخلاص کی بات، اور جو دل کے اور دل سے ہے، اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اس لیے تو دل کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اپنی نیتوں کو درست کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت، کتنے بڑے امام، اور ان کا ایک پڑوسی تھا جو لوہے کا کام کرتا، سارا دن بھٹی کے اوپر بیٹھتا، اور تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی، انتقال ہو گیا۔ وقت کے کسی بڑے محدث نے خواب کے اندر دیکھا کہ یہ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درجے کو پہنچ گیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درجے کو پہنچ گئے، ہے لوہار، سارا دن بھٹی پر کام کرنے والا، تھے وہ محدث، جستجو میں لگے، گھر تک پہنچے، معلوم کیا کہ کیا عمل کرتا تھا، اور جب گھر پہنچے گھر والوں سے پتہ کیا، فرمایا یہ سارا دن لوہے کا کام کرتا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کے نام کی اتنی قدر تھی، اللہ کے نام کے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے ندا آ جاتی تھی، اللہ اکبر کی صدا آ جاتی تھی، اگر ہتھوڑا اوپر ہوتا تھا تو اوپر رہتا، اگر نیچے ہوتا تو نیچے رکھ دیتا، اور کہتا کہ اللہ کے نام سے بڑھ کر اور قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے پہلے حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کے نام کی قدر کی جائے، اس نام کی لاج رکھی جائے، اور نماز پڑھتا تھا۔
ایک عمل یہ، اور دوسرا عمل جب رات کو تھک کر ہار کر اپنے گھر پر آتا اور اہل و عیال زیادہ تھے اور امام احمد بن حنبل کا پڑوسی تھا اور دیکھتا تھا کہ وقت کا امام ہے، رات کو تہجد میں ہے، ذکر میں ہے، اذکار میں ہے، دعاؤں میں ہے، اور دیکھتا رہتا تھا اور تمنا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کی فکر نہ ہوتی، ان کو پالنے کی فکر نہ ہوتی تو میں بھی احمد بن حنبل کی طرح ساری رات کھڑے ہو کر تجھے راضی کرتا، لیکن میں مجبور ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں، صرف تمنا کر سکتا ہوں۔ وہ محدث کہنے لگے سمجھ گیا، صرف اخلاص کی برکت سے، صرف دیکھنے کی برکت سے اللہ نے اس لوہار کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ صرف نیت کی درستگی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، نیت درست کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی جتنی نیت درست ہوگی اتنا عمل درست ہوگا، اور اگر نیت سے اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو وہ انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے، اور اگر دکھلانے کے لیے پہاڑ بھی کھڑا کر دیا جائے تو وہ ریت کے ذرے کی طرح اڑ جائے گا اور اس کا کوئی انسان کو اجر نہیں ملے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس شخص کو پیش کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال تو بہت زیادہ ہیں لیکن حقدار بھی بہت ہیں، جن کا حق دبایا وہاں ان کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ وہ حق ادا کس طرح ہوگا؟ وہاں کی کرنسی اعمال، اس کے نیک اعمال لے کر اس کو دے دیے جائیں گے۔ وہاں کی کرنسی یہ ہے، وہاں کا بدلہ یہ ہے۔ تو اعمال کرنا مشکل نہیں ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے، اور تو جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ آپ سونے کو، پراپرٹی کو، اپنے جو ہے وہ پیسوں کو براہ راست سب کے سامنے نہیں رکھتے بلکہ چھپا کے رکھتے ہیں، کسی ڈاکو کو پتہ نہ چل جائے، کسی چور کو پتہ نہ چل جائے۔ تو انسان ہیں کہ اس سے شیطان سے بچا کر رکھیں، ان کی حفاظت کریں، اور ان کی حفاظت کر کے لے کے جائیں گے تو انسان کو کامیابی ملے گی۔ تو اللہ کی دربار کے اندر جب وہ بندہ پیش ہوگا، اور چونکہ دوسروں کے حق دبائے ہوئے تھے، دوسروں کو جو ہے وہ نقصان کیا ہوا تھا، اس کے بدلے میں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ بندہ نیکیاں سے خالی ہے اور پریشان ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو غرق ہو گیا، اور اللہ فرمائیں گے نہیں، تیری ایک عمل، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور آج ہم قدر کریں گے اور تجھے انصاف دیں گے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی یہ ہے کہ تیری نیت درست تھی، تیری نیت ٹھیک تھی، کہ اپنی ذات سے، اپنی نیت سے جو کسی کا برا بھلا نہیں چاہتا تھا، اس نیت کی برکت سے ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ نیت کی درستگی کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں میرے، تو ہم یہاں نیت جو لے کر فیصلے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔